یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ وہ بابرکت اور سعادت والا مہینہ ہے جس بابرکت مہینے کے اندر امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الرسل محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک اس بابرکت مہینے کے اندر ہوئی۔ یہ مہینہ اسلام کے اندر یقیناً عظمت کا حامل ہے، مقام کا حامل ہے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر اس عظیم ہستی کی آمد ہوتی ہے، اس عظیم ہستی کی پیدائش ہوتی ہے، اس عظیم ہستی کی ولادت باسعادت ہوتی ہے کہ جس عظمت والے پیغمبر کے لیے اللہ پاک نے اس کائنات کو سجایا، اس کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا، اس کائنات کے ذرے ذرے کو وجود عطا اللہ رب العزت نے جس ہستی کی وجہ سے کیا، اس بابرکت ہستی کی ولادت باسعادت اس بابرکت مہینے کے اندر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دو طرح کی ہے۔ ایک ولادت جسمانی ہے اور ایک ولادت روحانی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جسمانی بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت روحانی بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ ولادت جسمانی سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے، اور ولادت روحانی سے مراد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا ہوئی، رسالت عطا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت کے عہدے پر سرفراز کیا گیا، نبوت کے عہدہ عطا کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو ربیع الاول بڑا ہی بابرکت، مبارک، عظمت والا، شان والا، سعادت والا مہینہ ہے۔ ربیع کا جو لفظ ہے، ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ ربیع فی ربیع فی ربیع، کہ بہار کے اندر بہار، پھر اس بہار کے اندر بھی بہار۔ پہلی بہار سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور دوسری بہار سے مراد موسم بہار، اور تیسری بہار سے مراد اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی بہار ہے، موسم بھی بہار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس اس کائنات کے لیے بھی بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کا زمانہ، نبوت ملنے سے، ولادت باسعادت سے قبل کا جو زمانہ ہے وہ جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ تو بہار خزاں پر جب بہار آتی ہے کہ موسم خزاں کے اندر پتے جھڑ جاتے ہیں، ہر طرف جو ہے سبزہ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن جو ہی بہار آتی ہے تو کلیاں کھل جاتی ہیں، پھول لہلہانے لگتے ہیں، اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔
تو یہی مثال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلا کا زمانہ جہالت والا زمانہ تھا، اور پوری دنیا پر، پوری کائنات پر موسم خزاں چھا چکا تھا، ہر طرف گمراہی تھی، ضلالت تھی۔ اس موسم خزاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت موسم بہار ثابت ہوئی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ہر ایمان والا خوش ہوتا ہے، ہر ایمان والے کو راحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس اس کائنات کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس پوری کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، ایسے ہی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اب ہمارے لیے اس بابرکت مہینے میں جو سمجھنے کی بات ہے، جو ہمارے لیے سبق کی بات ہے، جو ہمارے لیے فکر کی بات ہے، ہمارے لیے غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جسمانی، ولادت باسعادت، جو یقیناً اس کائنات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے راحت کا باعث ہے، خوشی کا باعث ہے، سعادت کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے، کہ ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جسمانی کو صرف بیان کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا، ولادت کا جو مقصد ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیں تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ولادت کو بیان کر لینا، اس پر خوشی کا اظہار کر لینا، میرے بھائی یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، عبداللہ کے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تو جیسے خاندان کے سب افراد بیٹے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا کے اندر ہوئی، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، اس نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا، اور اس کی ایک باندی تھی جس کا نام سویبہ تھا۔ سویبہ نامی باندی کو ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی پیدائش پر خوشی میں آ کے یوں انگلی سے اشارہ کیا اور کہا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اور میں اتنا خوش ہوں کہ اس خوشی کے اندر میں تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب خوشی کا اظہار کرتا ہے ولادت جسمانی پر، لیکن یہی ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاران کی چوٹی پہ، کوہ صفا پہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو آواز لگا کے، ندا لگا کے جمع کیا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والا بھی یہی تھا۔ تو ہمیں بات یہ سمجھ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اگرچہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، راحت کا باعث ہے، ہمارے لیے برکت اور سعادت کا باعث ہے، اگر ہم صرف ولادت جسمانی کو بیان کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کو اپنی خوشی کا دن سمجھ لیں، اور اس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سنت مبارکہ کو پورا سال بھولے رہیں، تو ہمیں یہ خوشی منانا اور اس دن خوشی کا اظہار کر لینا ہمارے لیے ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر صرف خوشی منانے سے نجات ہو جاتی تو سب سے پہلے نجات کا مستحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہوتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ابو لہب نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔
لیکن ابو لہب ناکام ہو گیا اور اس کی بدبختی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا. پوری سورۃ اللہب اتار کے ہمیشہ ہمیشہ اس کی ناکامی پر اللہ نے مہر لگا دی. اس لیے ناکام ہوا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مقصد سے انکار کیا تھا. آج اگر میں اور آپ اس ماہ ربیع الاول میں رسمی طور پہ محفلیں بھی کر لیں، جلسے بھی کر لیں، بیانات بھی کر لیں، سیرت کے عنوان پہ ہم جلسے جلوس بھی نکال لیں، لیکن جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد ہے اگر ہم اس کو بھول جاتے ہیں تو اس کے اندر ہماری نجات اور ہماری کامیابی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مقاصد کو قرآن کے اندر بیان کیا مختلف جگہوں پر. تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا سعادت والا مہینہ ہے. یہ بابرکت مہینہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہے، ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ مبارک پڑھنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کا دعوے دار ہے، اس کی نجات کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، دنیا آخرت کے سنورنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مقصد کو پہچان لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مقصد کو پہچان لے. اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی اس کی ہے اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار لے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دور کے اندر ولادت باسعادت ہوئی، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وہ جہالت کا دور تھا. اب وہی جہالت کا دور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی. اب وہی جہالت کا دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرماتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر، اس پیغام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مقصد پر جس نے بھی لبیک کہا، اللہ پاک نے رہتی دنیا تک اس کو کامیاب کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد سیدنا صدیق اکبر کو بتایا کہ میری ولادت کا، میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کے سامنے سر کو جھکایا جائے، ایک اللہ ہی کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق سمجھا جائے، اسی سے اپنی سب کچھ حاجات کو مانگا جائے، حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ کی ذات کو سمجھا جائے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام، یہ دعوت، یہ مقصد اپنا سیدنا صدیق اکبر کے سامنے رکھا تو سیدنا صدیق اکبر نے فوراً لبیک کہا، اور سیدنا صدیق اکبر اس لبیک کہنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے. اللہ پاک نے عزت سے نوازا، عظمت سے نوازا، مقام سے نوازا. اور عزت، عظمت، مقام کی انتہا یہ ہے کہ آج کا مسلمان سیدنا صدیق اکبر سے محبت رکھنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد جب سیدنا فاروق اعظم کو سمجھ آیا تو اللہ پاک نے بلندی اور رفعت پر پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ آیا، اللہ پاک نے عظمت سے نواز دیا، مقام سے نواز دیا، عزت اور رفعت سے نواز دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد قبول کرتے ہوئے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اندر اپنے آپ کو شامل کر دیا. تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رہتی دنیا تک اہل ایمان کے ایمان کا حصہ ہے. تو جتنے صحابہ کرام، جس نے دنیا کے جس کونے پر رہنے والے نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مقصد پر لبیک کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مقصد کو سمجھ لیا اور اس مقصد کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس مقصد کو قبول کر لیا، اللہ پاک نے اس کی دنیا بھی سنوار دی، اللہ پاک نے اس کی آخرت بھی سنوار دی. تو میرے بھائیوں، آج اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اس ربیع الاول بابرکت سعادت والا، رحمتوں والا مہینہ، اس کی وساطت سے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی دنیا کو سنوار لیں، ہم بھی اپنی آخرت کو سنوار لیں،
تو پھر ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مقصد کو پہچاننا پڑے گا اور اس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ محض زبان سے دعوے، زبان سے نعرے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ صرف زبانی دعوے ہیں۔ جی ہم یوں کیوں نہیں کہتے کہ غلامی رسول میں ہمیں 5 وقت کی نماز قبول ہے، غلامی رسول میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چہرے پر سجانا یہ قبول ہے۔ جی جو کام کرنے والا ہے وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، اور جو ہے محض زبان پر دعوے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرے بھائی، غلامی رسول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت قبول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہر طریقہ قبول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر تعلیم قبول ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مقصد ہے، جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک جو کچھ سنا ہے مجھے بھی، آپ تمام حضرات، سننے والے سب حضرات کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنت ادا فرما لیں۔